اس وقت کیا اسٹیٹس ہے کرونا وائرس کا کراچی یا اوور آل سندھ صوبے میں؟ دیکھیں آئی تھنک ہم سندھ میں بہت بہتر طریقے سے اس کے لیے تیار ہیں، اور اب تک صرف ایک کیس ہی ڈائگنوز ہو چکا ہے، اور اس کی جو رزلٹ پازیٹیو آیا وہ 22 سالہ بچہ ہے، اور اس کی اسٹیبل کنڈیشن ہے، وہ 14 دن پورے ہو جائیں گے اس کو جو ہے، جیسے ہی اس کی فیور اور نزلہ ختم ہوتا ہے 14 دن میں وہ ڈسچارج بھی ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو فیملی رہے ہوئے تھے، گھر کے دوسرے افراد جو تھے جن سے اس کا کانٹیکٹ ہوا ہے، انہیں بھی ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے، ان کو بھی اسکرین کر کے وہ بھی نگیٹو ہیں اور ان میں بھی وائرس نہیں ہے۔ بہرحال جتنے بھی زائرین ایران سے آئے ہیں پچھلے دنوں میں، ان سب کی جو ہے ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں ان سب سے، اور ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کی جو ہے اگر کچھ سمٹمز ہیں تو انہیں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا۔ اب تک ہمیں کوئی ایسا زائرین نہیں ملا علاوہ اس بچے کے جو کہ انفیکٹڈ ہو، جس میں سمٹمز ہوں۔ بہرحال انہیں ہم 14 دن تک گھر میں آئسولیٹ کر کے رکھ رہے ہیں، اور 14 دن تک اگر کوئی سمٹم نہیں ہوتا تو وہ پھر وہ فارغ ہو جائیں گے گھومنے پھرنے کے لیے۔ لیکن 14 دن کے اندر اگر کوئی نزلہ، زکام، کھانسی یا فیور کی شکایت آتی ہے تو ہم ہماری ٹیمز ان کے گھر جائیں گی، انہیں جو ہے ان کی جو ہے سیمپلز لیں گی، اور اگر وہ پازیٹیو ہیں تو انہیں پھر شفٹ کیا جائے گا ہسپتالوں میں جہاں آئسولیشن وارڈز قائم ہیں، اور وہاں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ اس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اب تک جو بھی ہم نے کانٹیکٹس کیے ہیں ان میں کسی میں بھی سمٹمز ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور آج شام تک جتنے بھی ہیں زائرین، کوئی 5000 کے قریب ہیں، وہ ہمارے سب کانٹیکٹس میں آ جائیں گے، اور ہم انہیں ایکسکلوڈ کر دیں گے، اور ہم انہیں فالو اپ کریں گے 14 دن تک۔ سمٹمز کے بغیر ہوں گے تو پھر ہم انہیں فالو اپ کریں گے 14 ڈیز تک۔ اگر سمٹمز کے ساتھ ہیں تو ان کا انویسٹیگیشن ہوگا، اور وہ پھر آئسولیشن وارڈز میں منتقل کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مزید زیادہ مقدار میں اگر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم سپریٹ ہاسپٹلز بھی قائم کر دی گئی ہے، ہم لوگوں نے قائم کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس مرض سے نجات پا جائیں گے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم پریپریشن جو ہے ہماری مکمل ہے۔ علاوہ اس کے زیادہ تر جو لوگ زائرین ہیں جو گئے ہوئے ہیں ایران، ان میں سے زیادہ تر واپس نہیں آئے ہیں، تو جو ہمیں کانٹیکٹ مل رہا ہے اسے ہم کر رہے ہیں فالو اپ، اور ان کا بھی ہمیں پاس ڈیٹا ہے جو واپس نہیں آئے ہیں ایران سے، اور ان کے لیے بھی جیسے وہ آتے جائیں گے ان کو بھی ہم اسی طریقے سے ہم ہینڈل کرتے جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ ابھی آ رہے ہیں، جو آپ بتا رہی ہیں اتنے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، تو ان کو کیا ان کے گھروں میں ہی رکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، یا ان کے لیے کوئی جگہ یہی میں بتا رہی ہوں۔ اگر وہ ایسمپٹومیٹک ہیں، ان میں کوئی نزلہ، زکام، کھانسی یا بخار کی کوئی نہیں ہے موجود، ان کو نہیں ہے، تو پھر ہم انہیں گھروں میں ہی موجود مقیم کرتے ہیں اور انہیں ادھر ہی آئسولیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سمٹمز پیدا ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن گھر میں ہی ہوتی ہے، اور وہ اگر پازیٹیو اسپیسیمن آتا ہے تو ہم پھر اس کو آئسولیشن میں لے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم دیگر ان کے جو ہیں گھر والے، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کر کے انہیں بھی، جیسے اس کیس میں ہم نے ان کے گھر والوں کو بھی آئسولیٹ کیا تھا، اور جب وہ جو ہے انویسٹیگیشن نگیٹو آیا تو پھر ہم نے انہیں واپس گھر میں آئسولیشن کے لیے 14 دن کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے اناؤنس کیا کہ اسکولز کے اندر چھٹی ہو گئی، آپ نہیں سمجھتی اس سے پینک ہو گیا؟ نہیں، یہ 4 دن تک، کیونکہ 2 دن تو سیٹرڈے سنڈے ویسے ہی اسکول بند ہوتے ہیں۔ تھرسڈے فرائیڈے ہم نے اسکول اس لیے بھی بند کیا کہ بہت سارے جو یہ کانٹیکٹس ہیں جو ایران سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ایران میں پریکاشنز نہیں ہو رہی تھی کہ آئسولیشن کی یا ان کی انویسٹیگیشن کی، تو یہ کانٹیکٹس میں ہو سکتا ہے وائرس ہو، تو اس وجہ سے ہم نے اسکولز کو بند کیا تھا کہ یہ 2 دن میں ہم مکمل جتنے بھی لوگ ہیں جو ایران سے آئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے، ان کو دیکھ کے ہم یہ کر لیں، اپنے جو ان کے گھروں میں بچے ہیں
ان کا بھی کانٹیکٹس ہمیں پتہ پڑ جائے تاکہ انہیں بھی ہم 14 دن تک آئسولیٹ کر سکیں اور اسکولز تک میں وہ نہیں جائیں تاکہ اسکول کے دوسرے بچے جو ہیں وہ انفیکٹ نہ ہوں۔ سندھ گورنمنٹ کا رسپانس اس وقت کیوں نہیں آیا جب پوری دنیا سے ہمارے ہاں فلائٹس بھی آ رہی تھیں، مگر پہلا کیس جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے ساری مشینری ایکٹیو کی گئی؟ دیکھیں پہلے جب فلائٹس آ رہی تھی دوسرے ملکوں سے تو وہاں جو بھی کیسز رپورٹ ہو رہے تھے وہ مخصوص ایریاز میں رپورٹ ہو رہے تھے، اور یہاں ہم جیسے وہ آ رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کی ہیلپ سے وہ ان کا ٹیمپریچر بھی لیا جا رہا تھا، ایک ہیلتھ ڈیسک بھی بنائی گئی تھی اور جس میں اور ان کے کسی میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملا کہ وہ وائرس انفیکٹڈ ہو۔ ہماری طرف سے تیاری مکمل تھی، ہم نے آئسولیشن وارڈز آئیڈینٹیفائی کر چکے تھے، ادھر ہم نے جو ہے کچھ مٹیریل بھی ڈال جو آئی پی سی مٹیریل انفیکشن کے لیے جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیا تھا، اور ہم پوری طرح مکمل ہماری تیاری تھی کہ اگر کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہم ادھر شفٹ کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی کیس نہیں رپورٹ ہوا کسی جگہ سے بھی، جو بھی آئے باہر سے لوگ، یہاں تک کہ چائنا سے بھی لوگ آئے، لیکن وہاں بھی کیونکہ چائنا میں کوارنٹین کر کے انہیں 14 دن تک اور انہیں انویسٹیگیٹ کر کے بھیجا جا رہا تھا، تو ان میں بھی کوئی کیسز نہیں آیا۔ بہرحال جو ہماری تھی وہ تیاری تو مکمل تھی، اور جب جیسے یہ کیس آیا تو ہم اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح اس کو موبلائز ہو سکے اس کیس کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مینٹلی، فزیکلی اور سب سینس سے ہم تیار تھے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اس پورے صورتحال میں وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی امداد، کوئی ہیلپ کی گئی ہو؟ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں جو ہے جو تھرمل ٹیمپریچر ایئرپورٹ پہ وہ تھرمل ٹیمپریچر ڈیٹیکٹرز جو ہیں وہ ایئرپورٹس پہ وہ دے دیے ہیں۔ ہیلپ ڈیسک ہم نے خود بنائے ہیں ادھر ایئرپورٹس پہ، انہوں نے ہمیں ایکسیس ٹو ایئرپورٹس دے دیے ہمارے ڈاکٹرز کو، یہ ان کی طرف سے ہمیں کچھ مدد ملی ہے۔ دوسرا ہم NIH جو ہے ان کو انہوں نے جو ہے کٹس دیے ہیں انویسٹیگیشن کے۔ ہمارے پاس آغا خان میں بھی کٹس موجود ہیں، اور یہاں جو انویسٹیگیشن کے لیے سیمپلز جاتا ہے وہ ہم آغا خان میں بھیجتے ہیں۔ ویسے ہمیں انہوں نے کہا کہ NIH بھی بھیج سکتے ہیں، تو NIH جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے اسلام آباد میں، ادھر بھی سیمپل ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن اب تک ہم نہیں بھیج رہے۔ ہم اپنے یہاں آغا خان میں ہو رہا ہے ٹیسٹ، اور جو افورڈ نہیں کر سکیں گے ان کی جو کاسٹ ہے وہ ہم ٹیسٹ کی ہم خود بے کریں گے۔ اچھا، ماسک کی پرائسز پہ وہ بڑا ایک پرائس ہائیک اور بڑا ایک پینک ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں لوگوں کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سانس کے ذریعے یہ ڈسپرس ہوتا ہے تو وہ سب ماسک چاہ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، اگر آپ بہت کلوز کانٹیکٹ میں 1 میٹر کے کانٹیکٹ میں ہوں گے تو یہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ کھانسی اگر ہوتی ہے یا سنیزنگ ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ ڈراپلیٹ انفیکشن آپ کو لگ سکتا ہے اگر وہ انفیکٹڈ پرسن کے 1 میٹر کے فاصلے پہ آپ ہوں۔ ماسک کی جنرل پبلک میں ضرورت نہیں ہوتی۔ جو کانٹیکٹس ہیں ہمارے، کیونکہ یہ باہر سے امپورٹ ہوا ہے وائرس، تو جو کانٹیکٹس ہیں ان کو ہم جو ہے ان کو ماسک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی گھر میں جگہ رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ کانٹیکٹس کے ساتھ، ان کو گھر میں ماسک کی ضرورت ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے ہم اپنے میڈیکل پروفیشنلز کو جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کب کوئی آ جائے، واک ان ہو جائے وائرس کا کیس، تو ہم میڈیکل پروفیشنلز کو ہدایت دے رہے ہیں کہ جو بھی نیو پیشنٹس اندر آتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے سے، انویسٹیگیٹ کرنے سے پہلے، معلوم کرنے سے پہلے کہ یہ وائرس انفیکٹڈ ہے یا نہیں، تو وہ ماسک پہنیں، اور وہ ان کو اسی طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ کلوز کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں بالکل، کیونکہ انہیں باقاعدہ ان کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے، ٹیمپریچر لینا ہوتا ہے، اور ٹریٹمنٹ بھی دینی ہوتی ہے مریضوں کو، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے، ویسے عام پبلک کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی پینک ہے تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی ماسز کو کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیں اس میں جو دوسرے انفلوئنزا کے کیسز ہوئے ہیں، جیسے سڈز ہے یا H1N1 ہے، اس میں جو اموات تھی وہ بہت کہیں زیادہ تھی۔ اس میں اموات کی شرح جو ہے وہ 2% ہے، 2%، جبکہ ہزاروں کیسز چائنا میں ہوئے ہیں، ان میں 2% کیسز کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت ہی
جو بوڑھے لوگ ہیں 40 سال سے عمر بڑھ کے لوگ ہیں اور ان بہت ضعیف ہیں، امیون کمپرومائزڈ ہیں، ان کو یہ اگر لاحق ہوتا ہے مرض تو وہ ان میں 2% چانسز ہیں کہ وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے. انڈر 40 ایئرس بالکل معمولی 0.4% سے بھی کم چانسز ہیں کہ انہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. باقی یہ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ آرام سے 4-5 دن میں جیسے دوسرے فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں ویسے یہ ٹھیک ہو کے فیور ان کا ختم ہو جاتا ہے اور یہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں. تو اس میں اس لیے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ امیون کمپرومائزڈ ہیں، آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، لنگس کی حالت خراب ہے، بہت زیادہ اسموکنگ، ہیوی اسموکنگ کی ہے آپ لوگ نے، یا آپ کو دمے کا مرض ہے، تو ان لوگوں میں چانسز ہیں، وہ بھی 4% چانسز ہیں کہ وہ اموات ہو سکتی ہیں. تو اس میں پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک اس کو بہت انٹرنیشنلی ہائپ مل گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ کیسز چائنا میں ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے انٹرنیشنلی اس میں اسکیئر زیادہ ہو گیا ہے اور اس میں اتنی جو خوف کی بات نہیں ہے اور خطرے کی بھی بات نہیں ہے اتنی. تو ہم یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف محتاط رہیں. کانٹیکٹ ہوا ہے آپ کا کسی پرسن سے جو کہ ایران سے واپس آئے ہیں، کیونکہ ایک کیس ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، اس وجہ سے اگر آیا تو ہمارے سے رجوع کریں. ہم نے ہیلپ لائنز بھی بنا لیے ہیں، ان کے نمبرز بھی شائع کر دیے اور وہاں ہم سے رجوع کریں. ہم فوراً اپنی ٹیمز کو بھیج کے اور آپ کی جو اگر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو ہم انویسٹیگیٹ کر لیں گے آپ کی.